المرسلين وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اسلام کی عظیم الشان دولت عطا فرمائے. اسلام ایک زندگی کا نام ہے جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے اور اللہ نے اسلام کو سارے انسانوں کے لیے اتارا ہے. اسلام کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں. اور اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان اسلامی زندگی گزار کر اسلام کے مطابق اس کی موت آئے. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس لیے ایک دولت تو اللہ نے ہمیں دے دی، ہم محنت کر کے مسلمان بن کے مرنا. مسلمان بن کے اللہ نے زندگی دے دی، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دی. ہم محنت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بن کے مرے. مسلمان بن کے مرنا. اور آدمی مسلمان بن کے کب مرے گا؟ جب یہ اپنے دل کو مسلمان بنائے گا. پہلے دل مسلمان بنتا ہے، پھر جسم مسلمان بنتا ہے، پھر زندگی مسلمان بنتی ہے، پھر موت مسلمانوں جیسی ہوتی ہے. اس لیے میت میں یہ مانا اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام. اسلام کے مطابق مسلمان بن کے زندگی دے. تو مطالبہ ہے اپنے آپ کو بنانے کا، اور آدمی بنتا ہے دل بننے کے بعد. ہم ہر چیز کے بنانے کی فکر میں ہیں، اپنے دل سے ہم کافی ہیں. چشمے کو کتنی بار ہم صاف کرتے ہیں، موبائل کی اسکرین کو کتنی بار صاف کرتے ہیں، پورا دن وہ کرتے رہتے ہیں. اسکرین ہے پورا دن اس کو صاف، اس پر اسکریچ نہ آ جائے، اس کے اوپر مٹی نہ آ جائے. گاڑی لیے تو گاڑی کو کتنی مرتبہ صاف کرتے، چہرے کو کتنی مرتبہ صاف کرتے. باہر کی تمام نقشوں کی فکر ہمیں ہے. اچھے کپڑے، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا کھانا، اچھی شادی، سب اچھا اچھا اچھا. دل اچھا. کبھی پورا دن میں ایک منٹ کے لیے کوئی فرصت نہیں ملی کہ میں دل کی دیکھا، میں اپنے دل کی طرف نگاہ ڈالا. میرے دل میں کیا بن رہا ہے، میرا دل کیا کیا ہے. میرا دل مسلمان ہے کہ نہیں؟ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. دل اور زبان مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. دل کی زبان مسلمان، دل کی آواز. اور جب دل مسلمان ہوتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. اسی کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہوتی. اس سے میرا کام بن جائے گا، یہ میرے کام کا آدمی ہے، یہ میرے اس کو میرے گوشت رکھنا پڑے گا، یہ میرے کوئی ایک کی فکر میں لگ جاتا ہے. ایک کی فکر، ایک کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، ایک کو اپنا بنانے کے پیچھے لگ جاتا ہے.
سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں مسجد حرام میں، اور لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایمان کا شعبہ ہے، علماء کی، نیکوں کی، اللہ والوں کی عقیدت میں علماء کی زیارت بھی اجر سے خالی نہیں۔ انتظار میں مجمع ہے، زمانے کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک آیا مسجد حرام، بنو امیہ کے بادشاہوں میں بڑا نام ہے، بڑا خوبصورت۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، بر اعظم میں تھی، ایشیا میں، یوروپ میں، افریقہ میں، 3 بر اعظم کا خلیفہ داخل ہوا تو دیکھا کہ حرم میں کچھ مجمع جمع ہے، پوچھا کون ہے؟ یہ سالم مولا ہے۔ خلیفہ کو چھوڑ کر لوگ اللہ والے کے انتظار میں، بڑا حسد تو ہوتا ہے، اتنا بڑا آدمی حرم میں آیا اور لوگ صدر کو چھوڑ کے ایک فقیر کے پیچھے۔ عزت ہے نا جس کا نام عزت، ہم عزت کے بھوکے ہیں، لیکن ہم عزت نہیں جانتے عزت کس ہوتے ہیں۔ ہم نے خوشامد کو عزت سمجھی ہے، تو یہ عزت کا دھوکہ ہے۔ مال دیکھ کے لوگ خوشامد کرتے ہیں، گاڑی دیکھ کے خوشامد کرتے ہیں، ہاں وضاحت دیکھ کر خوشامد کرتے ہیں۔ عزت اس کو کہتے ہیں کہ پاس میں کچھ نہ ہو، فقیر ہی ہو اور لوگ خدمت کرے، اس کو عزت دی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے خزانے سے چلتی ہے۔ عزت کہاں ہے؟ اوپر ہے، زمین پہ نہیں، زمین کے کسی نقشے میں عزت نہیں۔ قارون کو اللہ نے کتنا مال دیا تھا، قرآن اس کو مالدار کہہ رہا ہے، وہ کتنا مالدار ہو۔ آج کے جتنے مالدار ہیں نا، یہ باہر سے مالدار ہے، اندر سے قرض دار ہے۔ ہاں اندر سے قرض دار ہے۔ غیروں کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کی۔ جتنے بڑے بڑے فیکٹری، بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ٹاور، بڑے بڑے ان کے پلان، یہ سب اندر سے قرض دار ہے۔ قارون کو جو اللہ نے مال دیا تھا، یہ بڑے بڑے پہلوان اس کے خزانوں کی چابی اٹھا لی، قرآن اس کو مالدار کہہ رہا ہے۔ لیکن اتنی مالداری کے ساتھ اللہ نے سب سے زیادہ ذلت کے ساتھ اس کو موت دی۔ مال چھینا نہیں اللہ نے، اس کے مال کے ساتھ دھسا ڈالا۔ اس کے مال کے ساتھ دھسایا اللہ نے۔ اور جو مال تھا نا جس پر، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ تمنا کرتے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ، کتنا نصیب والا ہے، ایسا لوگ کہتے تھے۔ لیکن جب دھسا ہے، جب لوگوں کا دھوکہ کھل گیا۔ ہمیں اللہ نے قرآن اس لیے دیا ہے کہ قرآن پڑھ کے یقین کو بنانا ہے۔ قرآن یقین بنانے کے لیے، قرآن خالی برکت کے لیے نہیں ہے۔ پورا دن کے کام بن جائے، یاسین شریف پڑھ لو، گھر میں باغانی آیا سورہ واقعہ پڑھ لو، یہ تو طے شدہ ہے۔ قرآن جو دیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کے اضافے کے لیے ہے قرآن، یقین بڑھانے کے لیے۔ کیسے مالدار کا حشر ایسا ہوا ہے، پورے قرآن میں کسی جگہ آیت نہیں اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو مالدار بناؤ، یہ آیت علماء سے پوچھو، مالدار بنانے کی آیت ہے؟ ہر ایک کی تمنا کیا ہے؟ سچ بتاؤ، میرے بچے مالدار بنے، میرے بچے مالدار بنے، ہر ایک کی تمنا یہ ہے۔
میرا داماد مالدار ہو، مالدار کے یہاں بیٹی دے رہا ہے، میری بہو مالدار کی بیٹی ہو، یہ تمنا ہے۔ دل مسلمان نہیں ہے، دل مسلمانوں کو یہ سوچ نہیں ہوتا، دل مسلمانوں کو یہ سوچ نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے تو مالداروں کی اور ناز پروردہ رئیس لوگوں کی زیب و زینت کو للچائی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے، آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ آسمانوں میں اس آدمی کو اللہ ذلیل سمجھتے ہیں جو دنیا میں مالداروں کی مالداری کو للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دیکھنے میں اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس کے جیسا بننے میں کہاں پسند آئے گا؟ اس نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے ساتھ تین، اللہ کے خزانے میں عزت، عزت اللہ کے نبی کے لیے، اور اگر کسی کو عزت چاہیے تو نبی کی غلامی کے راستے سے مومنوں کو عزت ملے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق تو جانتے بھی نہیں عزت کسے کہتے ہیں۔ علماء اس کی شرح میں فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان والا ایمان اور ایمان کی محنت کے راستے کے علاوہ اگر دنیا میں کسی اسباب میں اپنی عزت کو تلاش کرتا ہے، ملک و مال میں، چیزوں میں، کرسیوں میں، اچھے کپڑوں میں، دنیاوی اسباب میں اگر عزت کو تلاش کرتا ہے ایمان والا، تو قرآن سے نفاق کی علامت کہتا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اپنی عزت تاجدار مدینہ کالی کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی عزت کو دیکھ رہا ہے۔ میری عزت اس میں نبی کی غلامی کے راستے سے عزت ملے گی، اور کوئی اسباب نہیں ہے عزت کا وعدہ۔ جس کا نام عزت ہے وہ ایمان اور اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں۔ آدھار کارڈ کا مسلمان، پاسپورٹ کا مسلمان، چٹنی کارڈ کا مسلمان، پان کارڈ کا مسلمان، یہ باہر کا مسلمان ہے، نام کا۔ آدھار کارڈ میں نام ہے، چٹنی کارڈ میں نام ہے، پان کارڈ میں نام ہے۔ اندر سے مسلمان بنے، اندر سے مسلمان، اندر سے۔ سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے اور ہشام آیا اور لوگ آپ کے انتظار میں، اور بادشاہ وقت پوچھ رہا ہے کون ہے یہ؟ سالم مولا ہے۔ خلیفہ تو تھے، بنو امیہ بھی ایسے خلیفہ نہیں تھے کہ ان کے دل سے ایمان سے خالی ہے، تو وہ بھی انتظار میں بیٹھ گیا، لیکن بادشاہ تو سب نے جگہ دے دی، تو بالکل حضرت کے قریب پیچھے۔ اب عبادت کے بعد آپ دعا میں لگے۔ عبادت کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہیں۔ ہم نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل۔ جیسے سلام پھرا امام صاحب نے، پہلے نہیں، مت دیکھو اس کو، مت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوگی، مانگو اللہ سے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دنیا کی جتنی مخلوق سے جو ہے نا امید ہے، اس سے ساری امیدیں ہماری کٹ جا رہی ہیں، بے نیاز ہو جا رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا ماننے والا بھی دنیا کی مخلوق سے بے نیاز ہے، کسی سے کوئی امید نہیں۔ لا الہ، یہ اندر اترے، ذرا بھی دل کسی کی طرف ہمارا مائل نہ ہو، دل کی کسی کونے میں کسی مخلوق کی طرف ہمارا ذرا سا بھی اعتقاد نہ ہو، اور ہاتھ پھیلا کے مانگے اللہ کے مانگے۔ 5 دعائیں ہیں دن بھر، تہجد کی دعا، چھٹی دعا۔ 6 وقت ایسے ہیں دن میں کہ مقبولیت کے وقت،
لیکن یہ جس کی طرف ہوتا ہے نا، یہ زبان بھی اس کی طرف ہوتی ہے. اور دوست نے کیا تھا آتے آتے کہ چلے میں تیرے لیے 5,000 کا کرتا ہوں کچھ، تو فون دل سے فرق سے فارغ ہو دے، کہیں دوست کا فون تو نہیں آ گیا، 5,000 کا انتظام ہو گیا، بندے کا تو نہیں. اللہ کہہ رہے مجھ سے مانگ، تیری شہرت سے زیادہ قریب. اور پھر آگے، اور اس کا تو فون نہیں آیا، اور بے چینی تھی تو سنت چھوڑی، فرض کے بعد سنت چھوڑی، نفل چھوڑی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فون بھی لگا دیا، تو اس کا فون سوئچ آف آیا. اللہ مخلوق کے حوالے کر دے، مخلوق کا تعصب دل سے نکل جائے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کسی مخلوق کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مخلوق کا تعصب دل سے. سانپ کا زہر بھی نہیں چڑھے گا، سانپ نے ڈسا اور سانپ کا زہر بھی نہیں چڑھے گا اگر دل نے سانپ کا اثر نہیں لیا. سانپ کا زہر جب چڑھے گا جب دل سانپ کا اثر لے گا کہ یہ زہریلا جان، اس نے کاٹ دیا، اس نے ڈس دیا، میں مر جاؤں گا، وہ مرے گا. زہر جب چڑھتا ہے، پوچھ لو کسی مخلوق کا کوئی تعصب نہیں، ہر مخلوق کا تعصب دل سے نکل جائے. سالم مولا رضی اللہ عنہ دعا مانگا، دیر تک مانگا، جس سے امید ہے اس سے دیر تک مانگتے ہیں، دیر تک اس کے بعد بیٹھتے ہیں. مانگنے میں مزہ آتا ہے. ان کے دل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے دل بناؤ، ایسے یقین لاؤ جیسے صحابہ. حضرت عمر کے پوتے ہیں سالم مولا، عبداللہ رضی اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا دل بنا ہے. بڑی دیر تک آپ دعائیں مانگتے رہے، دعا سے فارغ ہوئے تو ایسا لگا پیچھے کوئی انتظار کر رہا ہے دیر سے. پوچھا کون ہے؟ دیکھے بغیر پوچھا کہ حضرت میں ہشام. کہ کون ہشام؟ زمانے کے بادشاہ سے بے نیاز ہو، نہیں جانتے ہشام کو. کون ہشام؟ کہ حضرت وہی جو لوگ اپنا خلیفہ اور بادشاہ کہتے ہیں. فرمایا چپ ہو جا، بیت اللہ میں بیٹھ کر غیر اللہ کی طرف آنکھیں اٹھانے سے ہماری نظریں شرما، آنکھ دیکھنے کو شرم کرتے. بیت اللہ اللہ کا گھر سامنے، اتنے بڑے دربار میں مخلوق کی طرف نظر اٹھانے سے ہماری آنکھیں شرما. ہماری تو دین پر نظریں اس کے ادھر ادھر ادھر، جھکا کر چلنے کا یقود من الابصار. اس میں دو چیز ہے، غیر محرم سے بھی جھکانا ہے، مخلوق سے بھی جھکانا ہے. جو مسلمان اپنی آنکھ کی حفاظت مسجد سے باہر کرے گا، اس مسلمان کی نماز ایسی بنے گی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا خبیث بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور جس مسلمان کی آنکھ کا دروازہ باہر کھلا رہ گیا، قیامت تک اس کی نماز نہیں بن سکتی. جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کی، اس کی نماز میں کبھی لذت نہیں آئی، اس کے سجدے میں کبھی لذت نہیں آئی. بنانے سے بنتی نماز کا ہتھیار ہے. شاہجہاں کے زمانے میں ملا جھیمن رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. ایک دن شاہجہاں نے جمعہ کے دن ریشم کا لباس پہنا، اور ریشم پہن کے جمعہ کے دن دہلی کی جامع مسجد میں آیا. ادھر حضرت نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے. حضرت سے اس نے پوچھا کہ حضرت میں نے ریشم پہنا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمان کو ہر چیز کا پابند بنایا، ہر بات کو علماء سے پوچھ کر کرے. میری شادی ہے تو شادی میں سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، دولہے پہنتے ہیں نا،
بلکہ مانگتے کھانا نہیں کھاتے. دلہن کے وہاں جاتے تھے, لڑکی والے کے وہاں جاتے تو کھانا نہیں کھاتے. بیچارہ سسرا کے کہتا ہے بھائی کھاؤ نا, نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھاتے؟ اور پھر دوست کو تیار رکھے گئے, اور دوست کہتا ہے انگوٹھی دکھاؤ. اچھا سونے کی انگوٹھی دیں گے جب دلہے صاحب 2 لقمے کھائیں گے. پوچھے علماء سے, پوچھے علماء کو پوچھو مانگنے کا کہاں تک کا اجازت ہے, اس سے مانگنا ہے. اور پھر وہ بھی سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہمارے نبی اسلام نے دی ہے. کیا پہننا, کیا نہیں پہننا, کیا کھانا, کیا نہیں کھانا, کیسے زندگی گزارنا. ایک زندگی ملی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ زندگی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, ایسا دین کامل و مکمل. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جمیل بنایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمل بنایا. جمیل سے آگے حلیمہ جب آئے تو مکہ میں سب بچے لے کے چلے گئے مالداروں. ایک ہی بچہ مکی میں رہ گیا. دیکھے کہ پتا چلا عبد المطلب کا پوتا ہے لیکن یتیم ہے, ملے گا کچھ نہیں, پرورش کرے گا. خالی ہاتھ جانے سے یتیم کو اٹھا. حلیمہ نے جا کے آواز دی, امی آمینہ نے جواب دیا حلیمہ بچہ تو ہے لیکن تو لے کے نہیں جائے گی. کیوں؟ کہ یتیم ہے. حلیمہ نے کہا اسی لیے آئی ہوں کہ یتیم ہے, ذرا دکھا دے بچے. کہ اندر آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, حلیمہ داخل ہوئی تو پورا کمرہ روشن تھا. اور حلیمہ نے جیسے ہی داخل ہوئی تو ایسی خوشبو آ رہی تھی. حلیمہ کی روایت ہے, حلیمہ خود فرماتی ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت میں داخل ہو گئے. جنت کی خوشبو نبی کے جسم سے پھوٹ رہی. دوپہر کے وقت میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. کبھی کبھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر, گرمی سے پسینہ پھوٹ رہا ہے, خوبصورت بدن پر موتی کے دانوں کی طرح. ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو لیا, جس نبی کو اللہ نے اجمل بنایا. یوسف علیہ السلام کے حسنوں کو دیکھ کر مصر والے حیران تھے. امی جان فرماتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسف علیہ السلام کا حسن 100% ظاہر ہوا, میرے نبی کا حسن جو ہے 1/3 ظاہر ہوا, 2/3 کو اللہ نے چھپایا. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے گھر میں خوشبوئیں بڑھتی جا رہی. تو کس سے؟ کہ نبی کے پسینے سے. تو شیشے میں لا کے جما کی. حضور کیا کروں, میں سلیم کیا کروں؟ کہ حضور اس کو پسینے, اس پسینے کو خوشبو کی جگہ استعمال کریں. انس فرماتے ہیں کہ تیل میں خوشبو کے لیے کچھ اور ڈالا کرتے ہیں, لیکن جس دن سے نبی کے پسینے کے قطرے تیل میں ڈالنا شروع کیے کہ برتن سے تیل ختم ہو جاتا تھا, خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر یہ کہہ رہی ہے باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود. دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی اس کے پسینے میں کیا آئے گی؟ بدبو آئے گی. لاکھوں درود لاکھوں سلام نازل و آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی اللہ نے مقدس ذات ہمارے نبی بنا, جن کو اللہ نے ایسا پسینہ, جن کو ایسا جسم, جن کو ایسا چہرہ, جن کو ایسے بال, جن کو ایسے دانت, جن کو ایسے اخلاق, سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ نے ایک ایک خزانے کی بڑی قیمتی نعمت حضور کے جسم میں بڑھ دی. خوبیوں کا مجسمہ بنایا اللہ کے نبی. اس نبی کو دین عطا فرمایا تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم. نبی اجمل ہے, نبی کا دین اکمل ہے. اکمل کہتے ہیں کامل سے آگے. کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا, انگلی نہیں رکھ سکتا. میرے لیے تعلیم نہیں ہے یہاں, اسلام میں میرے لیے کیا,
میرے لیے کیا اسلام ہے؟ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر ایک کی تعلیم. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پانے سے لے کر دنیا سے جانے تک کے ایک انسان کے اوپر جتنے حال آتے ہیں، ہر حال کی مکمل اور پاکیزہ تعلیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ہر ایک کی تعلیم، ایک ایک حال کی تعلیم. تفسیر ابن کثیر کی روایت کہ ایک مسلمان بچہ جب تک نابالغ وہ نیک عمل کرے گا، اس کا اجر و ثواب اس کے ماں باپ کے حصے میں کرے گا. عمل بچہ بالغ ہوگا، اس کا دفتر شروع ہوگا. یہ بچہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، اسلام اور ایمان کی حالت میں اللہ 3 بیماریوں سے نجات دے دے گا: جنون سے، جذام سے، برس. اسلام اپنی زبان سے ایسا کہنا ہے ہم تو مسلمان، ہمارا تو کون، ہمارا تو خالی اللہ، ہمارا تو خالی اللہ. مسلمان ایسا کہتا ہے ہمارا تو کوئی نہیں، ہمارا تو خالی اللہ. کون چاہیے ہمیں؟ اللہ کے سوا کسی کی ضرورت ہے؟ اپنے زبان کے بول بدلے میرے بھائیوں. ہمارے زبان کے بولوں پہ اللہ کا عرش ہلتا ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. زبان کے ایک بول دل کے اوپر زد کرتے ہیں، چونٹ کرتے، چونٹ. ہمارے ایمان میں کمی آتی ہے. بعضی زبان کے بول موت پر ایمان کو چھین لیتے ہیں. اس کے لیے محنتیں 2.5 گھنٹے کی کہ دن بھر میں اللہ سے ہونے کو بولے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے کے مولوی صاحب نے بزرگوں میں، زمانے کے بزرگوں میں دنیا سے ان کی بات میں ہم نے سنا 300 مرتبہ روزانہ ایک مسلمان کو اللہ کرتے اللہ پالتے، اللہ کرتے اللہ پالتے 300 بار بولنا پڑے گا. ہر ایک کو جا کر بولنا ہے. 2.5 گھنٹے تو بہانہ ہے میرے بھائیوں، ورنہ باقی اوقات میں دنیا ہمارے دل کا لقمہ بن جائے، ہمارے دل کو لقمہ بنا لے گی. باطل چوس رہا ہے ہمارے دلوں کو. پورا دن دیکھتے رہتے، سچا جھوٹا سب دجل. بار بار بولنا پڑے گا، بار بار اپنے دل کی طرف نگاہ رکھنا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پاکیزہ تعلیم، اسلام کی تعلیم میرے بھائی کہ 40 سال کی عمر کو پہنچا مسلمان، اللہ 3 بیماریوں سے اس کو نجات دے دیتے. اسلام کی حالت میں 40 سال گزارے. اللہ نے انعامات شروع کر دی یہاں سے. جنت تو یہاں سے ہی 3 انعامات اللہ نے وعدہ فرما دیا. جنون سے، جذام سے، برس سے 3 بیماریوں سے اللہ نجات دے گا. یہ نہیں ہوگی بیمار، پاگل نہیں ہوگا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی، رکت پیت نہیں ہوگا. انعام ہے کہ نہیں؟ 40 سال کی عمر والا کسی کا رشتہ بھیج دو، بہت بڑی عمر کا ہے. 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ 3 انعام دیتے ہیں. پہلے انعام انہیں 40 سال گزارے، بالغ ہوا 15 سال میں، 40 سال، 25 سال اسلام میں، تو 25 سال کا انعام ہی ہے. تعلیم تو ہم سیکھے میرے بھائی، علماء کے پاس بیٹھے تو صحیح، دین تو معلوم کرے. پریشانی کا علاج گناہوں سے کرتے ہم، اپنی سمجھ سے چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں. دین وہ نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آیا، دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں اتارا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا پڑے. کوئی بچہ ڈاکٹری میڈیکل کی کتابیں گھر میں لے آوے اور اس کو پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ انجینئرنگ کی کتابیں لا کر
انجینئر بن سکتا ہے، وکالت کی کتابیں لا کر وکیل بن سکتا ہے، اس کو وکالت کی کالج میں جانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کی کالج میں جانا پڑتا ہے، انجینئرنگ کالج میں جانا پڑتا ہے، اپنی جی کی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، موسم ہو کیسا جانا پڑتا ہے لیکچر سننے کے لیے، اس کتاب کے جاننے والوں سے بات سننا، یہ کام ہے۔ ایسے دین میرے بھائیوں موبائل پہ بیٹھے بیٹھے ویب سائٹوں پہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن حدیث کے جاننے والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، محتاج بن کے جانا پڑے گا، اپنے حال کا دین معلوم کرنا پڑے گا، میں مالدار ہوں، مالداری کا دین کیا ہے، میری اتنی دکان ہے، اتنے فلیٹ ہے، اتنے پلاٹ ہے، اتنے جانور ہے، اتنا سونا ہے، میرے سر میں زکات کتنی ہے۔ نیت بدلنے سے دین نہیں بدلتا، ہاتھ بدلنے سے دین نہیں بدلتا، سمجھتے نا؟ ہاں 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ انعام دیتا، اللہ نے 10 سال اور عمر بڑھا دی، 50 سال کی عمر، تو 50 سال کی عمر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دیتا۔ 50 سال کے بعد دیکھنا دنیا میں ایسا اچھی نہیں لگتا اگر حقیقت میں دل میں ایمان ہے، ورنہ حضرت شیخ نے لکھا ہے بدبختی کی 3 علامت ہے، اس میں بوڑھا ہو کر بھی سینہ کو، حضرت شیخ نے ایک بات لی ہے، ہم لوگ تعلیم کو تربیت کی نیت سے نہیں سنتے، تعلیم کے موقع پہ ہم دادر کے پاس، ادھر وہاں وضو خانے کے پاس امام صاحب بیچارے تعلیم کرتے رہتے، یہ تعلیم نہیں، تعلیم تو تربیت کا عمل ہے، محتاج بن کر مانگ کر آگے آ کر بیٹھنا، تعلیم شروع ہونے سے پہلے بیٹھنا، جمعہ کے بیانات میں امام صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آنا، ادھوری بات سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم لوگ گاؤں میں گجرات کے علاقے میں چل رہے ہیں، تو اس وقت میں حالات بھی ایسے تھے اور لوگ فارغ کا بڑا مجمع آتا تھا، کبھی کبھی جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بھی نماز پڑھنا آتا تھا، بعضی حالات باہر کے خراب ہوتے ہیں لیکن اندر کے اچھے ہو جاتے ہیں، باہر کے حالات خراب نظر آتے ہیں لیکن مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو یہ خیر ہے مسلمان کی، سمجھ میں آیا؟ بہت اچھے حالات مسلمان کو پورتے نہیں ہیں، سمجھ میں آئے؟ ایسا ہوتا ہے، اچھے حالات پورتے نہیں ہیں، مسلمان تو تکلیف میں ہوتا ہے، مسلمان کو اللہ نے تکلیف میں رکھا ہے، سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائی، مدینے میں ایک نکاح ہوا، دونوں میاں بیوی میں آپس میں بہت محبت ہے، دونوں دیندار ہوتے تو محبت ہوتی ہے، بیٹی کو اے سی دیا، بیٹی کو فریج دیا، بیٹی کو واشنگ مشین دیا اور جوسر مشین دیا اور روٹی پکانے کا مشین دیا اور جھاڑو کا مشین اور پوتے کا مشین، ہزاروں مشین دیے بیٹی کو نبی والی تعلیم نہیں سکھائی، فاطمہ والی حیا نہیں سکھائی، اور بیٹی کو ہزاروں لاکھوں روپے کی چیزیں دے کر دیا، کیا ہوتا ہے؟ مہینے کے بعد شروع، ہم لوگ ہندوستان کے علاقے میں تھے، 4 مہینے لگا رہے، 3 کروڑ روپیہ خرچہ شادی کا، کتنا؟ 3 لاکھ نہیں، کتنا؟ مسلمان کہتا ہے نا بیٹی نہیں اب تو کھوکے چاہیے، تو 3 کھوکے کی شادی، 3 کھوکے کی، کھوکے کہتے ہیں نا، احمدآباد والے کیا کہتے ہیں؟ کھوکے کہتے ہیں، بیٹی نہیں کھوکے، 3 کھوکے کی شادی، اللہ کے گھر میں گیا، 29 میں دن طلاق ہو گئے، 30 دن نہیں چلا نکاح، کیا کرنے پیسے؟ تعلیم نہیں چاہیے، گھر میں تعلیم نہیں، وہ نکاح ہوا مدینے میں، دونوں میاں بیوی میں آپس میں محبت، ان کے گھروں میں پنکھے نہیں تھے، ان کے گھر میں اے سی نہیں تھے، ان کے گھروں میں ایسی لائٹیں نہیں تھی، دیے چلتے تھے، لیکن بہت محبت تھی آپس میں، بہت محبت، چیزوں سے محبت نہیں آتی، فیشن والے کپڑے دلانے سے بیوی خوش نہیں ہوگی، ایسا لگے گا بہت خوش ہوگی، وہ 2 3 4 مرتبہ پہنیں گے، پھر وہ کپڑے رکھتے ہی وہ پہنتی نہیں ہے،
وہ سب نے دیکھ لیا، اس کی منگنی میں پہنا، اس کی شادی میں پہنا، اس کے عقیقے میں پہنا، سب نے دیکھ لیا، اب دوسرے لاؤ۔ عائشہ رضی اللہ فرما ہماری امی جان کہ ایک جوڑا تھا میرے پاس میں صاف ستھرا، مدینے کے 150 بستیوں کی رخصت کی ہوئی، ایک جوڑے لے کے جاتے واپس آتے، دوسری بچی کے لیے لے کے جاتے واپس، 150 نکاح ہوا ہے۔ ہماری بچیوں کو 150 جوڑی ہے تو بھی نکاح نہیں ہوتا، اور نکاح ہوتا ہے تو سکون نہیں ہوتا۔ اصل سے ہٹے ہم لوگ، یہ اجتماع، یہ جوڑ، یہ میرے بھائیوں، یہ صرف رسمی چیز نہیں ہے، زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے ہے۔ جو گاڑی چل رہی ہے نا ہمارا رخ بدل کے، ہم صرف دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہیں، یہ رخ بدل کر ادھر چلے، آخرت کو دیکھ کر چلے۔ جدھر گاڑی چلتی ہے ادھر کا رخ ہوتا ہے۔ احمد آباد سے گاڑی بمبئی جا رہی ہے اور ڈرائیور پیچھے دیکھ رہا ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ پیچھے دیکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، پیچھے کی گاڑی دیکھنے کے لیے سائڈ کے چھوٹے گلاس ہیں، اور سامنے دیکھنے کے لیے کوئی ڈرائیور چھوٹے گلاس میں دیکھ کے چلائے تو ارے بھائی سامنے دیکھ، مرے گا نا کوئی مارے گا۔ ہمارا حال ایسا ہے، ہماری گاڑی چل رہی ہے آخرت کی طرف اور ہم پیچھے دیکھ کے ہی چل رہے ہیں۔ کسی نماز میں ہم کو آخرت کا خیال نہیں آتا۔ 2 رکعت نماز ایسی بتاؤ جس میں آخرت کا خیال ہو۔ مرنا ہے، میری آخری نماز ہے، نماز کے بعد موت کا فرشتہ ہے، ایسا کوئی خیال آتا ہے؟ نماز میں سب پلاننگ ہو جاتا ہے۔ اور امام صاحب نے کتنی نماز کتنی رکعت پڑھی خبر نہیں ہو، کبھی امام صاحب سہو کرتے تو آپ نے کیا کہتے ہیں؟ آپ گواہ یار مولانا کا دھیان کرتے۔ اب مولانا کا تو دھیان تھا، تیرا دھیان نہیں تھا، اس کے لیے مولانا کو بھول گئی ہے۔ پوچھو، دھیان تیرا نہیں ہے، مقتدیوں کی غفلت کا اثر امام پہ پڑتا ہے۔ ہم الٹا مولانا کو کہتے ہیں، ایک تو تنخواہ تو چھوٹ تھوڑی سی دیتے ہیں، یا پھر بیچاروں کو بانگی صاحب اور مولانا 2 ہی غصہ اتارنے کے لیے ہوتا ہے، گھر میں کوئی کا غصہ اترتا نہیں ہے۔ وہاں کا غصہ یہاں کے اتارتے، گھر پہ کہتے ہیں کھانا تیار نہیں تھا، نماز کا اذان ہو گئی تو چل بھائی آئیں گے۔ اب وہ غصے میں آئے تو بیچ میں بانگی صاحب مل گئے، مولوی صاحب، تو اس کے اوپر اتار دیں، تو وہ نہیں ملے تو مولانا نے کہیں پڑھ لی نماز، والسماء والطارق عشاء میں پڑھ لی۔ یار مولانا چھوٹی صورتیں نہیں ہے تمہارا مولانا پہ غصہ، یہ 2 ہی ہے غصہ اتار دیں۔ میرے بھائیوں ان کا مقام سمجھو، مؤذن کا مقام، اس لیے دین سیکھنا ہے ہمیں نے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالے، میں بہت جانتا ہوں، ابھی کچھ بھی نہیں جانتے ہم۔ مؤذن کا کیا مقام ہے، اذان دینے والے کا کیا مقام ہے؟ 3-4 ہزار 5 ہزار کا پگاردار نہیں ہے یہ تو خدمت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، اس کا پیسہ دے رہے ہیں۔ ورنہ مؤذن کی شفاعت قیامت میں، یہ اذان دینے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا جس کو ہم بانگی صاحب کہتے ہیں، میرے بھائیوں، قیامت میں مؤذن کی گردن اونچی ہوگی، ہمارے سے زیادہ اونچی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مؤذن سے کہیں گے کہ تو جس کا ہاتھ پکڑ اس کو جنت میں لے گا۔ مؤذن جس کا ہاتھ پکڑ، اب اس پہ غصے ہوتے رہو، قیامت میں خبر پڑے گی۔ مؤذن صاحب جہاں میرا بھی، ہاں بھائی تو میرے کو کیسا آنکھیں نکال کے استینہ گڑاتا تھا، ہے نا؟ حد سے توبہ کرو، توبہ۔ یہ اجتماع ہوتا ہے نا، اجتماع توبہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو اعمال تو بہانے ہیں، کھڈا کھولنا، کھانا کھلانا، یہ بہانے ہیں، اصل تو توبہ ہے۔ توبہ کر کے زندگی کا رخ بدلے، اسلام پہ آئے، ہم مسلمان بنے، ابھی مسلمان بنے نہیں ہیں ہم۔ فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے، بڑی نعمت احمد آباد والوں کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان میں کام کیا، اللہ ان کی اولادوں کو قبول کرے، نسلوں کو قبول فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے اپنے پیٹھ پر شیر کو وہ کیا کرتے، وہ ٹیٹو بناتے ہیں لوگ، اپنے بنانے کا نہیں ہے، وہ جوانوں بنائیو مت، ہاں تو شیر بنانے کے لیے گیا، نہیں تو اس نے وہ ایسا کوشتے، اس زمانے میں تو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے پوچھا کیا بناتا ہے؟ بولے شیر کی دم بنا، بولے بغیر دم کا بنا دے،
بغیر گٹھڑی کا شکل بنا تو اس نے بغیر پھر پیر بنانا سیکھے پیر تو کیا بناتا ہے بولے پیر بناتا ہوں یار بہت تکلیف ہوتی ہے تو بغیر پیر کا بناتا پھر اس نے شیر کا منہ بنانا شروع کیا بھائی بہت تکلیف ہوتی ہے کیا بناتا ہے کہ منہ بناتا ہوں کہ بغیر منہ کا بنا دے شیر کیا بنے گا بغیر منہ کا ہمارا حال یہ ہے تم 3 چلے کی بات مت کرو تبلیغ والوں کے 1 سے 5 نمبر بہت اچھے لیکن 6 نمبر بہت کڑوا ہے اب بھائی تکلیف نہیں ہوگی تو بنے گا کیسا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا مجاہدہ کس کو کہتے ہیں عادت سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکات میں فرماتے ہیں مجاہدہ کہتے ہیں عادت سے زیادہ کرنے کو عادت سے زیادہ ہوگا اس کو مجاہدہ کہا جائے گا ہر سال چلے کی عادت ہے چلے کی عادت ہے چلے کی عادت اجتماع چل رہا اب کیا ہے یہ اجتماع سے تو 4 مہینے نا یہ نہیں ہوگا یہ عادت سے زیادہ کریں گے تو مجاہدہ ہوگا اور اس مجاہدے پر اللہ کا وعدہ ہم ہدایت کے دروازے کھولے سبولنا تو یہ ہدایت ملے ہاں ہر ایک کا احترام ہر ایک کا ادب ہر ایک کا مقام سمجھ میں آئے مؤذن کا کیا مقام امام کا کیا مقام بڑوں کا کیا مقام ابا کا کیا مقام امی کا کیا مقام حقوق اور حدود میں آئے مسلمان اسلام نام ہے حقوق اور حدود کا ماں کا حق ہے پھر ماں کی محبت کی حد ہے بیوی کا حق ہے بیوی کی محبت کی حد ہے بیوی کی محبت میں ماں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے اور ماں کی محبت میں بیوی کو ظلم نہیں کرنا ایک اللہ نے زندگی سکھائی تو وہ مدینے میں 2 جوڑا وہ آپس میں بہت محبت ہے ایک دن شوہر نے پانی مانگا کہ پانی پلا تو وہ پانی لینے گئی گھر والی پانی لے کے آئی تو شوہر بہت خوش ہو گئے کہ مانگ کیا مانگا آج جو مانگے گی وہ دے دو تو کہ پانی پی لو تو پانی پیا اس کے بعد کہ چل اب مانگ کیا مانگا تو اس نے کہا مجھے طلاق دے دو کیا مانگا تو شوہر کو بہت تعجب ہوا طلاق مانگتی ہے کیا بات ہے کیا تکلیف ہے اچھا ہماری طرح نہیں تھا 7 سال کے اناج بھرے ہوئے تھے ان کے یہاں فاقے تھے لیکن طلاق نہیں تھی ان کے یہاں فاقے تھے لیکن جھگڑے نہیں تھے ان کے گھروں میں فاقے تھے لیکن وہ سکون سے تھے ہمارے گھر میں لاکھوں ہے اور وہ فاقوں میں بھی مست تھے ہم لاکھوں میں بھی پریشان زندگی الٹی ہے رخ بدلتا ہے رخ دل کا رخ بدلتا ہے یہ محنت رخ بدلنے کی ہے اجتماع سے دل کا رخ بدلے اجتماع بہانہ بن کے آیا ہے اجتماع تو محنت کا بہانہ ہے دل کا رخ بدلے تو شوہر کو بہت تعجب ہوا بولا ٹھیک ہے چلو کل جائیں گے مسجد نبی سے اللہ کے نبی سے مشورہ کریں پوچھا کہ کیا طلاق دے دیں لیکن حضور کی مسجد میں نبی سے مشورہ کریں دوسرے دن دونوں جا رہے تھے اپنے گھر سے تھوڑا آگے چلے مسجد کی طرف تو شوہر کے پیر میں ٹھوکر لگی اور خون نکلا تو گھر والے نے جلدی سے روک کر کے اپنی چادر کا کونا پھاڑا اور جلدی جلدی شوہر کو پٹی لگائی اور ہاتھ پکڑ کے گھر واپس لے گئے کیا بات نہیں ابھی چلو گھر پہ تو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی سے مشورہ گھر پہ چلو گھر پہ لے کر آئی شوہر نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی کچھ ہوا نہیں ہمارا آپس میں نہ جھگڑا نہ کوئی چیز نہ کوئی تکلیف ہے کچھ کوئی شکایت نہیں اور تو طلاق مانگ رہی تھی کل آج ہم جا رہے تھے مشورہ کرنے تو واپس لے آئی گھر والی کہنے لگی جب سے میں نکاح کر کے آپ کے گھر میں آئی ہوں تکلیف کا نام آپ کے گھر پہ دیکھا نہیں سمجھ میں آئی بات ایمان کس کو کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہے تکلیف کا نام میں نے آپ کے گھر پہ دیکھا نہیں آپ کے اوپر کوئی حال دیکھا نہیں آپ پر کوئی بیماری دیکھی نہیں مجھے ڈر یہ ہونے لگا
کہ کہیں میرا نکاح منافق سے تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اس وقت منافق بھی تھے کہ مومن تو تکلیف میں ہوتا ہے، اور جب سے نکاح کر کے آئی تھی کل رات تک آپ کے گھر میں تکلیف کا نام و نشان نہیں ہے. میرا دل نے یہ کہا کہ کہیں میرا شوہر منافق تو نہیں ہے، اس لیے طلاق مانگی تھی کہ کہیں اس منافق کے ساتھ میں بھی مروں گی تو میں بھی جہنم میں جاؤں گی، اس لیے طلاق لے کے جدائی اختیار کرنا چاہتی تھی. لیکن آج جاتے ہوئے آپ کے پیر میں ٹھوکر لگی، میرے دل کو اطمینان ہو گیا میرا شوہر منافق نہیں مومن ہے، اس لیے کہ حال آیا. ہماری سوچ کیا ہے؟ میری بیٹی کو سر میں درد بھی نہ ہو، ناخن میں درد بھی نہ ہو، ایسا سسرال ہونا چاہیے. نوکر چاکر یہ وہ فلاں فلاں فلاں، کیا سوچ ہے ایمان والے کی میرے بھائی؟ اسے ایمان کہا ہے؟ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 9 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، سارے سہارے ٹوٹ گئے، اور کام شروع کیا میرے بھائیوں تو خاندان مخالف ہو گیا. جس جگہ سے جو تعلق تھے وہ آخری دم تک ایمان میں داخل ہو گیا. کتنے دکھ، جو بیوی اللہ نے دی بڑا ساتھ دینے والی، اس کو بھی اٹھا لیا. حضور کے دل کتنے ٹوٹے، کتنے حالات. ہجرت کر کے گئے تو پہلے ہی سال میں مکہ والے آ گئے بدر میں، دوسرے سال میں آ گئے اور تیسرے سال میں آ گئے خندق. چین سے 1 سال نہیں گئے نبی کا، 1 سال چین سے نہیں گزرا. عمرہ کرنے کے لیے آئے تو صلح حدیبیہ میں روک دیا. روم آیا تبوک میں بڑی طاقت کے ساتھ. اس وقت میں 3 سال کی قحط ساری مدینہ میں، کھجوریں پکی ہوئی، 3 سال ہو گئے کھجور نہیں پکی. یہودیوں کے قرض دار ہو گئے، حالات در حالات. اور اللہ کا اپنے جانشینوں کو لے کے نکلو. گرمی اتنی شدت کی ہے، منافق کہہ رہے لا تنفروا فی الحر کہ بہت گرمی ہے مت نکلو. 10 آدمی کے بیچ میں ایک سوال، قربان جائے کالی کملی والے تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر. آخری زندگی کے سالوں میں پہلے 2 بیٹے کا انتقال ہو گیا. ابراہیم بڑے یعنی اللہ کے نبی نے بڑی امید سے ابراہیم نام رکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے نام تھا، اور پرورش کے لیے مدینے سے باہر رکھا. 65.5 سال کی عمر میں اللہ نے ابراہیم کو اٹھا دیا. صحابہ فرماتے اتنا غم تھا نبی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے اتر نہیں سکے. پاس میں بیٹھتے تھے اور آنکھوں سے زاروں قطر آنسو نکلتے. زندگی ہے میرے بھائیوں، برکتوں کے لیے کام نہیں ہے. ہاں یہ برکت مل جائے، 1 دکان کی 2 دکان ہو جائے، قرض ادا ہو جائے، بیٹیوں کی شادیاں ہو جائے. ارے میرے بھائیوں یہ مقدرات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس کے یہ حالات جو ہے نا میرے بھائیوں اچھے برے آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم صاحب فرماتے ہیں حال آزمائش کے لیے، حکم کامیابی کے لیے. اس میں اللہ کا حکم ڈھونڈنا ہے، اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے. میری 7 بیٹیاں ہیں تو حکم کیا ہے اللہ کا؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 6 بیٹی والے، ارے جب علماء سے تعلق نہیں ہوتا، تعلیم کے حلقوں میں نہیں بیٹھتے، راہ خدا میں نکلتے نہیں ہیں، اور ذکر و عبادت کے خانقاہ میں اہل اللہ کے پاس نہیں جاتے تو کیا مزاج بنتا ہے؟ ایک مسلمان کی 6 بیٹیاں، اب کائی کی امید ہے اس کو؟ 6 بیٹی والے، 1 بیٹی ہوتی ہے تو دوسرا کیا چاہتے ہیں؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ بولا نا بیٹا. اور بیٹے کی تو خوشخبری ایسا منہ بھر بھر کے ہنس ہنس کے لوگوں کو سناتا ہے. وہ یار تیرے وہاں بچے کا ہاں بیٹی پیدا ہو. ارے بھائی بیٹی یعنی کیا مطلب میرے بھائی؟ وہ زمانے جاہلیت میں لوگ بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں سمجھتے، یہ جہالت کی علامت. بیٹی کا مقام پوچھو، بیٹی کیا رحمتیں لے کر آتی ہے. نبی نے بتایا ہے بیٹی بچاؤ کے نعرے یہ آج باطل اپنی دنیا کے لیے لگا رہا ہے. ہمارے نبی صاحب نے 1400 سال پہلے لگائے بیٹیوں کا مقام. 6 بیٹیاں ہو گئی تھی، 7واں موقع تھا. گھر والے کو آگے کا خبردار، اس بار جو بیٹی ہوئی نا، بیٹی 7ویں کی جو تمہیں بیٹی چڑھی نا تو تیرے کو طلاق دے دوں گا.
یہ جہالت ہے. وہ بیچاری غریب کہنے لگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ لڑکا لڑکی کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ یہاں بولی میں یشاء اناث اور یا بولی میں یشاء ذکور. وہ بیچاری اللہ والی رات میں رو رو کے اللہ سے بستر پہ مانگ رہی ہے. جب ایک ماں بچے کو جنم دینے کے لیے حمل کے زمانہ گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 9 مہینے روزے کا ثواب دے. اس کے 9 مہینے روزے کا ثواب اور 9 مہینے کی راتیں عبادت کے اندر گزارتی. اللہ کے وہاں لکھی جاتی ہے. یہ ماں کا مقام ہے. ایک عورت حمل سے ہے, اس کا یہ مقام اللہ ہے, اس کی دعا کا مقام ہے. تو رو رو کے اس نے دعا مانگی تھی, اللہ یہ میرا شوہر یہ سمجھتا نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اگر لڑکی ہو تو لڑکا بنا دے, ورنہ میں غریب 6 بچے کو لے کے کہاں جاؤں گی, یہ 7ویں بچی ہوگی تو میں کہاں جاؤں. ادعونی استجیب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. پھر اللہ نے کیا کہا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, رو کر مانگ, رو کر مانگ. ہماری آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آتے پتہ ہے؟ ہم کو اپنی شکلوں پر, اپنی ترتیب پر, اپنے پلاننگ پر یقین ہے, اور کتنا بھی پلان کریں گے, کتنی بھی شکل بنائیں گے, اللہ شکلوں کو توڑ دیں گے. کیوں توڑ دیں گے؟ اللہ چاہتے میرے بندے کے دل میں میرا یقین آ, اس لیے شکلوں کو اللہ توڑ دیتے. یار 4 مہینے کے لیے میں نے پیسے جمع کر کے رکھے تھے, امیر صاحب میں نے جمع کر کے رکھے تھے, بیرون کے لیے 1 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے تھے. وہ بیٹی کی ڈیلیوری آئی ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ پیٹ میں بچے نے پیشاب کر دیے, پاخانہ کر دیے, اور یہ بچہ اور ماں دونوں خطرے میں, تو آپریشن کے بعد پورے 1 لاکھ چلے گئے. اللہ نے شکل چھوڑ دی. کام اللہ کا ہے, اور کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں ہمارا کام زر سے ہے نہ زور سے ہے, نہ زر سے ہے نہ زور سے, نہ پیسے سے ہے نہ طاقت سے ہے. ہمارا کام تو آہوزاری سے, آہوزاری. اس خاتون نے رات میں آہوزاری کی کہ یا اللہ یہ ظالم مجھے طلاق دے دے گا, تو اس کو سمجھ دے. اللہ کی شان اس نے یہاں اوپر کنیکشن لگایا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, رو کر مانگ. یہاں ادھر سے کنیکشن اوپر گیا, ابھی کنیکشن جوڑنا ہی نہیں آیا. ہماری آنکھ میں آنسو ہی نہیں. بدبختی کی علامت آنکھوں کا خشک ہونا, یہ بدبختی کی علامت. دل کا سخت ہونا, 4 چیزیں بدبختی کی علامت حضرت شیخ نے لکھا ہے. دل کا سخت ہونا, آنکھوں کا خشک ہونا. اللہ حالات اس لیے ڈالتے ہیں, استستغیثون ربکم, صحابہ کے اوپر اتنے حالات ڈالے کلیجے منہ کو آ گئے. صفت استغاثہ پیدا ہوگا, حالات اس لیے آ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب ارادہ کیا بیرون کا, بنگلہ دیش کا, زون کا, 4 مہینے کا دین کے کام کرنے کا ارادہ کیا, جم جاؤ. اللہ کہیں گے جمو, مانگو, رو کر اللہ سے. اللہ ایسی شکلیں بنائیں گے تصور نہیں کر سکتے. شکل بنانے والا وہ ہے. ہماری شکل کس نے بنائی؟ ماں کے پیٹ میں ہمارے باپ نے بنائی. ہمارے بچے کی شکل ہم بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ یہ آنکھیں کون فٹ کرتا ہے؟ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں نا ہمارے بچے کی آنکھ فٹ کرنے کی, تو ایک یہاں ہوتی ہے ایک یہاں ہوتی ہے. ہاں, اس کو پہچانے ہم میرے بھائی, ہم نے ابھی تک اس کو پہچانا ہی نہیں ہے. تو اس نے یہاں دعا مانگی کہ اللہ تو اس ظالم کو سمجھا دے. یہاں سے اس کی دعا اوپر گئی, اوپر سے فیصلہ آیا, وہ سو گیا. تو اللہ نے اس کو خواب دکھا. کیا خواب دیکھا اس نے؟ قیامت قائم ہوئی, لوگ قبروں سے اٹھ کے جا رہے ہیں, میدان محشر میں جمع ہو رہا ہے. اب یہ تو نہ مسجد کا پابند, نہ علماء کی مجلسوں کا پابند, نہ جمعہ کے بیان کا پابند, نہ تعلیم کا پابند, دنیا کمانے میں نمازوں کا ٹھکانا. اب یہ بھی قبر سے اٹھ کے جا رہا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اپنے تو گنہگار ہے, فیصلہ بھی جہنم کا ہو گیا. فرشتوں سے کہا کہ ڈالو اس کو جہنم میں.
تو اس کو فرشتے لے کے جہنم کی طرف جا رہے. تو جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ یہ کوئی پتہ ہی نہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. بچے بول رہے ہیں جنت کے 8, جہنم کے 16 ہونا چاہیے اور جنت کے 8 ڈبل ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ بڑے قریب ہے, اللہ غفور ہے. یہ اجتماع اللہ نے ایک بہانہ دیا ہے, آ جا میرے بندے آ جا, توبہ کر, میری تبدیلی کر, اپنے دل کے روح کو بدل, تیری راتیں میں معاف کر دوں, تیرے دنوں کو معاف کر دوں, تیرے اور تیرے گناہ میرے اور تیرے درمیان ہے, میں ستاری کی چادر ڈال دوں. اللہ نے موقع, آ جا میرے بندے آ جا. اس اجتماع سے توبہ کر لے بس. توبہ ایسا دروازہ آدمی کو ولایت کے دروازے تک پہنچا دے. توبہ دیکھو بشر حافی کی, مالک بن دینار کی, کیسی توبہ. نیت کرو توبہ کرے. آج کے اس مجمع میں سچے دل سے توبہ کرے, دل سے توبہ کرے. توبہ نام ہے ندامت. دین کے تقاضوں کو معمولی نہ سمجھے میرے بھائی. نبی کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا مشک اور عنبر سے, جس نبی کے جسم پر اللہ نے پوری زندگی ناپاک مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا, اس نبی سے اللہ نے کام لیا. تاریخ میں پتھر لگ رہے ہیں اس جسم پر. اللہ کی شان کو کیسے جوش آتا ہو. یہ وہ کام ہے جہاں پر میرے نبی کے پیر تھکے ہیں. میرے نبی کا خون دنیا کے تمام انسانوں کے خون سے زیادہ قیمتی, وہ اس راستے میں بہا رہا ہے. میں کہاں, نبی کا کام کہاں, میری کیا حیثیت ہے. اللہ کے نبی تو کام کرنے والوں کو کتنا سراہ ہے. زون میں جماعت چل رہی ہے ہمارے گجرات میں. زون کی جماعت 40 دن کی ہوتی ہے, لیکن یہ زونوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی عمروں برکت دے کہ جو کھویا ہوا اثاثہ نا, کھوئی ہوئی پونجی دولت امت کی سادگی اور مجاہدہ اس زونوں سے واپس ملا. باطل نے امت کے یہ 2 کمال, یہ خوبیوں کو فیشن سے اور عیش پرستی سے ختم کر دیا, لیکن زون سے ملا. پیدل چلنا, غیر مانوس بستی میں جانا, اور غیر مانوس بستی میں جانا تو دعا بھی ایسی ہوتی ہے, کوئی آتا ہے پوچھنے کے لیے کہاں سے آئے تو ایسا دل گھبراتا ہے, یہ محبت کرنے والا ہے کہ نفرت کرنے والا ہے. ساتھی دعا میں لگ جاتے ہیں. جسے پہلے جماعتیں آتی ہیں, ہمارا نہیں پہلے تو جماعت پنکھا بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی جماعت, پنکھے کی سوئچ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی, پنکھا چالو کرتے بھی ڈر لگتا. یہ زونوں کی جماعت کو کیفیت اللہ نے دی. 40 دن میں اللہ تعالیٰ ایسی روحانیت دیتے ہیں. وہ جماعت چل رہی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, ایک بستی میں داخل ہوئی, دعا امام کی جماعت بستی کی مسجد میں داخل ہو گئی. تو کسی نے امام صاحب کو, امام صاحب بولتے ہوئے, اے بھائی چلو نکلو یہاں سے. جماعت کے اندر تو بہت بڑے بڑے دادا لوگ بھی ہوتے, لیکن اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کی محنت میں سر جھکا کر, صبر کر کے, سب برداشت کر کے آستین نہیں چڑھاتے باہر. اور گالی سننا فخر سمجھتے ہیں. میرے نبی نے دین کی خاطر جھیلا, اللہ نے مجھے توفیق دی. تھوڑا باہر درخت کے نیچے جماعت نے قیام کیا. دن بھر تو گزر گیا, جو پاس میں رکا سکا تھا اس سے افطار کر کے. اب آیا سحری کا موقع. سحری کے لیے امام صاحب نے چل پھر کر بتا دیا لوگوں کو, تو کسی نے جماعت والوں کو چیزیں نہیں دی. سحری کے لیے کوئی چیز بھی نہیں, نہ دودھ, نہ چائے, نہ بسکٹ, نہ ٹوسٹ. تو جماعت کے ساتھی وہ, ہمارا تو کام آؤداری کا, رات میں اڑ گئے تھے, تہجد پڑھی, دعا مانگی, کل روزہ رکھنا ہے. امیر صاحب نے کہا بھائی پانی سے روزہ آج رکھ لیں گے. ساتھی بیچارے, حال ہے نا, حال وقتی ہوتا ہے, یاد رکھنا. حال کیسا ہوتا ہے؟ وقتی ہوتا ہے, ٹائم پر, یعنی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, لیکن اس حال میں اللہ دیتے ہیں.
اور زون کا تقاضا بین دے کے سودا ہے. بین دے کے جو سودا ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. مٹی میں ہاتھ ڈالو اللہ سونا بنا, اس کو بین دے کے سودا کیا. پانی سے روزہ رکھ لیا, ابھی صبح صادق میں دیر تھی, صادق پھر دعا میں وہ روکنے لگتے ہیں. اللہ کی شان یہ تھی, جو امام صاحب نے جماعت کو نکالا تھا نا, اور جماعت اس درخت کے پاس ٹھہری تھی, وہی امام صاحب کا مکان تھا. امام صاحب اوپر کے منزل میں رہتے. امام صاحب تو ماشاءاللہ پلاٹی واقع سحری کر کے مسجد میں گئے, اور اوپر سے امام صاحب کی گھر والی جماعت والوں کے رونے کی آواز سنتی. جماعت والے رو رہے. ہوتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے نا تو رونا بھی ایسا آتا ہے. اللہ کہاں ملیں گے کہ ٹوٹے ہوئے دل کے پاس. یہ رونا اس کے گھر تک پہنچا اللہ. تو اس کے گھر میں جو کھانا تھا تو جلدی جلدی اس نے زنبیل کے اندر تھوڑا کھانا, دودھ جو بھی تھا وہ جو ہے نا وہ ڈوری سے لٹکائی زنبیل, اور یوں کہا ہو جماعت والوں اس میں تھوڑا سا کھانا ہے, سحری کر لو. جماعت والوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اس خاتون کو دعائیں دی, اللہ اس گھر والے کو جزائے کر. جلدی جلدی سحری کی, سحری کر کے سامان لپیٹا اور فجر کی نماز پڑھ کے جماعت چلنے لگی. یہاں امام صاحب کی گھر والی نماز پڑھ کے سو گئے. امام صاحب مسجد سے آ گئے, نماز پڑھ کے سوئے. امام صاحب کی گھر والی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اب وہ زیارت ہوئی تو امام صاحب کی بیوی نے امام صاحب کو کہا, تو امام صاحب تو نیند میں سے اٹھے اور جماعت چل کے نہ دوسرے گاؤں جا رہی تھی, تو پیچھے گاڑی دوڑائی اور جماعت کو ٹھہرو ٹھہرو, تو جماعت والے اور تیز چلے. یہ خبر نہیں کون سی مصیبت لے کے آئے, کل تو ایک تو کھانے نہیں دیا, گاؤں سے نکالا نا, ابھی میں ہمیں پیچھے پڑا. ارے ٹھہرو ٹھہرو, تو جماعت والے اور تیز چل رہے, اور تیز. ارے بھائی ٹھہرو, میرے کو تمہاری کو بات سنا نہیں ہے, میں تمہیں. امیر صاحب کو دل وار سب ٹھہرے. امام صاحب جا کے گئے, میں معافی مانگتا ہوں, اللہ کے واسطے معاف کر, اللہ کے واسطے معاف. نہیں پہلے معاف کر. امیر صاحب نے کیا ہوا کیا, نہیں پہلے کہو کہ معاف کر دیا, آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں. کیا ہوا کہ رات میں جب آپ لوگ بغیر کھائے پانی سے سحری کر کے بیٹھے تھے, تو آپ لوگوں کے رونے کی آواز میری گھر والی نے سنی, تو اس نے آپ کو کھانا دیا. وہ میرا گھر تھا. اچھا تو کیا ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ کر میری گھر والی سوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا, خلاصہ مفہوم ہے کہ تو نے میرے مہمانوں کی خدمت کی, میرے دین کا کام کرنے والوں کی تو نے خدمت کی, میں نے تیرے لیے دعا کی, آج کی تیری خدمت پر اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی. امام صاحب کی بیوی نے کہا میرے شوہر کا کیا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا خلاصہ مفہوم ہے کہ تیرے شوہر نے تو میرے مہمانوں کا بے اکرام کیا, بدتمیزی کی, بے ادبی کی, اس کے لیے بشارت نہیں. تو وہ امام صاحب کی بیوی نے گھر والوں کو کہا کہ جاؤ جلدی جا کے معافی مانگو, تو نبی کے مہمان ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, حال وقتی ہوتا ہے, اس کے پیچھے کتنی بڑی بشارت ہے وہ ہم نہیں جانتے. حال وقتی ہوتا ہے. ہم لوگ مجاہدے سے ڈرتے ہیں, مجاہدہ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں مجاہدے ختم ہو گئے. مجاہدے تو یہ ہمارے بڑوں نے کیے, کیسے چلے, ڈر ڈر کے چلے, ہاتھ سے پکایا, کیسا کرا. اب تو میرے بھائیوں استقبال کا دور ہے, اور مجاہدہ نہیں. میرے بھائیوں اگر دل کی کیفیت بنانی ہے تو اپنی شکل کو جو ٹوٹتی ہے توڑ کر, ملکوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایمان والوں کے, میرے بھائیوں ہاں اللہ نے موقع دیا ہے ایمان والوں کو سنبھالنے کا, موقع دیا ہے, اور ایسا کام دیا میرے بھائیوں کہ اس کام پر ایسی غیبی اللہ کی مدد. ہماری جماعت چل رہی تھی 2010-11, تو ہم لوگ ایسے ملک میں -15
برف گر رہی, کام کرنا مشکل, کیپٹل کے اندر کوئی مسجد میں قیام نہیں, اطراف میں گئے تو مسجد میں سہولت نہیں, پتھروں کی مسجد اور ٹھنڈی اتنی, نہ کوئی ہیٹر نہ کوئی گیزر. وہ چائے کی کیٹلی ہے نا, اس میں پانی گرم کرتے, اس سے وضو کریں, نل تو تھا ہی نہیں, ہاں اور تھوڑا سا ہوا اس پانی کے برف اس میں ڈال کے 1 مہینہ ہوا تھا. ہمارے علماء ہیں وہاں پر, تو علماء نے ہمارے وہاں پر تھوڑا سا ایک مکان کرائے کا لیا ہے, یتیم بچوں کی تنظیم چلتی ہے, اس بہانے سے کام. وہ ملک 100 سال دہریت کے لپیٹے میں آیا, ناستک ہو کر, پورا 100% ایمان والوں کا ملک تھا. آج وہاں پر لاکھوں کو کلمہ نہیں آتا, لاکھوں کو. اور جس کی بچیاں پردہ نشین تھی, آج وہ بچیاں ایسے کپڑوں میں کہ آنکھ اٹھانا مشکل, اور ہر گھر میں سور اور شراب ہے. بڑے سنگین حالات. تو وہاں جو ہمارے علماء تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ جماعت اتنا کام کر رہے ہیں, کوئی مسلمان مسجد میں آنے تیار. مسجد بھی ایسی ہے, مسجد کئی مہینوں سے کھلی نہیں, کوئی مسلمان آنے تیار. تو مقامی جو ہمارے جو علماء گئے, وہ جو کہہ رہے تھے کہ امیر صاحب آپ لوگ مشورہ کرو بزرگوں سے, اور آپ کسی اور ملک کا رخ بنا دو, 40 دن یہاں لگا دو. اب یہ کوئی کام کی شکل نہیں ہوئی, اطراف میں چل رہے. تو ہم کو ایک نام دیا تھا کہ یہاں محمد کر کے ہے, پڑوس کے ملک پہ گیا ہے, تھوڑا اردو سمجھتا ہے تھوڑا. ہم تو بہت خوش ہو گئے. اور اس ملک میں مسلمانوں کے چہرے پہ داڑھی کا تصور نہیں. ہمارے علماء بھی جو گئے ہیں نا, وہ یہ سنت والا لباس وہاں پہن نہیں سکتے, شرٹ پینٹ میں پھرنا پڑتا ہوں, اور یہ ٹوپی نہیں, کیپ پہننا پڑتا. حالانکہ پورا ایمان والوں کا ملک ہے, سارے مسلمان ہیں, غیر ہے ہی نہیں, لیکن اسلام دھندلا ہو. دعوت نہیں, مدرسہ نہیں, خانقاہ نہیں, خدمت نہیں, اعمال نبوت کے کام نہیں. بڑے سنگین حالات. مسلمانوں کو قبر کے اندر جب اتارتے نا, تو شراب کی بوتل قبر میں رہتی, شراب کی بوتل کے ساتھ اتارتے. اتنی شراب ہوا, اتنا آنکھوں سے دیکھا. اس کے بچے کو پوچھا تیرے باپ کو شراب کی کیا ضرورت, قبر میں اس کو نکال باہر. کہنے لگا کہ میرے باپ کو بستر میں اٹھتے ہی شراب دے گی, وہ قبر میں اٹھے گا تو شراب مانگے گا, اس نے شراب کا باکس رکھا ہے. ایک گاؤں میں گئے, امام صاحب نماز پڑھانے نہیں آئے, جمعہ کی. کئی مہینوں کے بعد مسجد کھلی, 15 مسلمان آئے, 300 مکان میں سے گشت کرنا پڑا جمعہ کی. ہم نے نماز پڑھائی تو وہ بیچارے روتے تھے مسلمان کہ ہمارے امام صاحب سے کون ہم کو نماز سکھا رہے, وہ نماز پڑھا. چلو امام صاحب کے گھر گئے تو اتنے بڑے بڑے بال ہیں امام صاحب کے, ایسا ٹی شرٹ پہنا, آدھی چڈی پہنی, امام صاحب داڑھی نہیں. میرے بھائیوں, ہم تو نعمتوں میں, ہم کو پتہ نہیں فخر کسے کہتے. امت کی سال کی زندگی گزارے, پورا لاکھوں مسلمان, لاکھوں کلمہ نہیں ہے. امام کا یہ کہ گھر میں بلائے امام صاحب, انہوں نے کہا مسجد والوں نے, بستی والوں نے کہ یہ ہندوستان سے آیا. اچھا ہندوستان سے, آؤ آؤ. امام صاحب نے اکرام کیا, جلدی سے اندر گئے اور ٹرے میں کانچ کے گلاس لے کر آئے, اور ایسا آگے کا ان کا کمرہ تھا, ایسا کباڑ کھولا اور اس میں سے اتنی بڑی بڑی بوتلیں نکالی شراب کی. بولے امیر صاحب کون سی پیو گے, یہ پیو گے, یہ پیو گے, یہ پیو گے, یہ مہمانوں کی شراب ہے. جس قوم کے امام کو پتہ نہیں شراب حرام ہے, اس کے پیچھے چلنے والے مسلمان کون سے گڈھے میں جا کر گریں گے. ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی بات. ہمارے سامنے مدارس ہے, سارا نظام ہے, ہم کو پتہ نہیں اس کا انداز. بیرون کا سفر میرے بھائیوں گھومنے کا سفر نہیں ہے, دل ٹوٹنے کا سفر. دل ٹوٹتا ہے وہاں. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا, باہر اس لیے جانا اندر کو بنانے کے, یہ بنتا ہے یہ. ایسے دل ٹوٹتے تھے. باہر نکلو تو برف گر رہی ہے, لیکن امت کے حال کو دیکھ کر
جی نہیں چاہے کہ یہاں سے ہم ایک دن بھی پہلے چلے جائیں، ایک دن پہلے چلے، ایسا جی نہیں چاہتے۔ ایسا ساتھی روتے تھے، ہاتھ سے کھانا بنانا، ٹھنڈی میں جانا، ملاقات کرنا، ایک ایک مسلمان کو ڈھونڈ کے لانا، نشے میں اور شراب کے، اور کیٹلیوں میں پانی گرم کر کے اس کو غسل کرانا، اس کو کلمہ سکھانا۔ ایک مسلمان مل جائے تو اتنی خوشی ہوتی ہے، یا اللہ تیرے نبی کا امت، یہ مسلمان ہماری نجات کا ذریعہ بن، یہ مسلمان نجات کا ذریعہ بن۔ یہ محنت کر رہے تھے، ایک علاقے میں پہاڑوں کے نیچے مسجد تھی چھوٹی سی، اس میں تھے، وہ محمد کا ایڈریس تھا، اوپر وہ پہاڑ پہ رہتا تھا۔ نے فون کیا تو وہ امام صاحب کہنے لگے کہ وہ نہیں آئے گا، وہ بہت ضدی آدمی نہیں آئے گا۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی، ساتھیوں کو دعا میں لگا، فون کیا تو صبح فون کیا تو دوپہر تک آ گیا، ظہر کے بعد ساتھی کھانا کھا کے آرام کر رہے تو ہم نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، تو کھانا کھاتے کھاتے وہ ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا، سوتے جو سو رہے تھے نا ساتھی، ان کو دیکھ رہا اور ہم کو بھی دیکھ رہا۔ ہم نے کہا محمد کیا دیکھ رہے؟ وہ کہنے لگا کہ چند روز پہلے مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اتنا نورانی چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں پہچان بھی نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا خلاصہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بولے میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ اور آپ نے آ کر فرمایا خلاصہ کہ نام محمد رکھتا ہے، کام ہمارا نہیں کرتا۔ تو میں نے پوچھا حضور آپ کا کام کیا ہے؟ محمد کہہ رہا ہے اپنا خواب، حضور آپ کا کام کیا ہے؟ اور خواب پورا ہو گیا۔ میں پریشان ہو گیا، کون سا کام ہوگا، کون سا کام ہوگا۔ پھر آپ کے آنے سے 2 دن پہلے، 2 رات پہلے خواب دیکھا، ایئرپورٹ کے اوپر ایک پلین اتر رہا ہے، رن وے پہ، دروازہ کھلا تو ٹوپی، داڑھی، ہاتھ میں بستر، 1 2 3 4 پورے ساتھیوں کو اترتے ہوئے دیکھا، سب کے چہرے دیکھے، ایسا لگتا تھا کہ ایسے فوٹو پڑ گیا، ان کے چہرے میں بنا سکتا ہوں۔ بولے اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھاتا ہوں، وہ جو چہرے خواب میں دکھائے تھے وہ تمہارے چہرے ہیں۔ اور غیب سے آواز آ رہی تھی کہ ہمارے مہمان محمد تیرے ملک میں ان کو تلاش کر ان کا ساتھ دے دے، بس وہ اس ملک کی فتح تھی، بس یعنی ایسے قدم اکھڑنے کی تیاری تھی اور ایسے سنگین حالات تھے کہ اللہ کیا کرے کیا کرے، اور ایسی اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ایسی بشارت دی اس کو، اور ایسا قیمتی آدمی ملا اس ملک کا، اس کے کھجور، اس کے انجیر کے باغات، زیتون کے باغات، بڑا بیپاری۔ اس نے فون کر کے اپنے بیٹے کو بلایا، ساری چابیاں بیٹے کو دی آفس کی کہ یہ پکڑ، یہ نبی کے مہمان میرے ملک میں آئے، جب تک یہ واپس نہیں جائیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ پہلی جماعت بنی اس ملک میں 3 دن کی، پہلی جماعت تھی اس ملک میں ہندوستان کی، اور وہ محمد لگا پہلی 3 دن کی جماعت، دوسری 3 دن، 10 جماعتیں پہلی مرتبہ اس ملک میں بنی۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ چلے کی پہلی جماعت بنی، برف میں پیدل چلا گیا، اور وہ پیدل جماعت نے ایسا کام کیا میرے بھائیوں، اللہ نے اتنا کام لیا اس جماعت سے کہ پورے ملک کے اللہ نے شکل کو بدل دیا۔ اور پھر آخر میں ہمارے بڑوں کی ہدایت یاد آئی، ایک جماعت 4 مہینے کی بنا کیا، جہاں چلے کا 3 دن کا نام و نشانی 4 مہینے کی جماعت کیسے بنائے۔ اللہ کے بھروسے پر سب سے پہلے محمد کے سر پہ ہاتھ رکھا، محمد یہ کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے 4 مہینے، ہمیں پتہ نہیں 4 مہینے میں کیا ملے گا، لیکن تو چلے گا قربانی کے ساتھ تو اللہ تجھے وہ دیں گے جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم نے اس کو اتنا سمجھایا، 2 دن باقی تھے وقت پورا ہو، 2 دن کے بعد جماعت کی ٹکٹ ہے، 2 دن کے بعد جماعت کی ٹکٹ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ساتھی نے دعا مانگی، روزے رکھے، اللہ نے اس کو تیار کیا۔ اس کا دوست تھا، اس کو ایک تیار کیا، اس کا دوست برف میں مکان بنا رہا تھا، بولے میرے دوست کی ملاقات چل ہو رہے ہیں، برف گر رہی ہے، مکان بن رہا ہے، لکڑوں کے مکان بنتے۔ ہم نے اس کی تشکیل کی تو وہ کہ پاگل ہو گئے، میری فیملی دیکھو، ان کے وہاں وہ تمبو ہوتے ہیں، آئس پروف، برف پروف تمبو، بولے میرے 20 بچے اس میں پڑے، میرا گھر بن رہا ہے۔ بھائی دیکھ اللہ کے راستے میں ملک کو سنبھالنا ہے، امت کو سنبھالنا ہے، اللہ کے واسطے قربانی دے دیں۔ بولے میں میرے 20 بچوں سے مشورہ کرتا ہوں، اگر میری 20 بچے کہیں گے تو میں تیار ہوں۔ وہ مشورہ کرنے کا ساتھی جلدی سے مسجد دوڑے، جا کے سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگے،
اے اللہ تیرے نبی کی امت سنبھالا تھا. اللہ کی شان، اس کے بیوی بچوں کو دین کی کوئی سمجھ نہیں. اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے. اس کی بیوی نے کہا کہ ہم خیمے میں رہیں گے، تمبو میں رہیں گے، برف میں رہیں گے، تو 4 مہینے جا. 3 دن بھی نہیں لگے اس کے، 4 مہینے تیار. اس کا گھر بنانا تھا، وہ بھی مسلمان تھا. ہم نے کہا تیرا گھر کون بناتا ہے؟ اس کی ملاقات کرا. اس نے کہا یہ بھی چلا جائے گا تو میرا گھر، تو نہیں ہے گھر بنا کے کیا کرے گا. اس کی ملاقات کی، اس کے گھر کے کانٹریکٹر تھی، وہ بھی تیار ہوا. اللہ کے گھر میں آخری دن جماعت ایئرپورٹ پر روانہ ہونی ہے. 4 مہینے کی پوری جماعت بن کر آئی، ان کے سامنے روانگی کی بات ہوئی. جماعت نکل کے ترکی میں آئی اور ہمارے علاقوں میں انہوں نے کام کیا ہے. انڈیا پاکستان، انڈیا اور پڑوس کے ملکوں میں پہلی جماعت نکلی. حضرت مولانا لاڈ صاحب کو آگر آبودائی سنائی. حضرت نے کھڑے ہو کے ساتھیوں کے پیشانی کو بوسا دیا. تم نے اس ملک کے مسلمانوں کا ایمان سلامت کیا. کام ایسے ہوتا ہے میرے بھائی. تفریح کا کام نہیں ہے، شوقیہ کام نہیں ہے، گھومنے پھرنے کا سفر نہیں. یہ میرے بھائیوں ذمہ داری کا سفر. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ نے ہم کو ملک ہندوستان میں پیدا کیا. ہماری زبان سے اللہ نے کام چلایا، ہمارے ملک سے کام چلایا. نبی کہہ رہے یہ میرا کام ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے میرا کام ہے. میں آپ کو کیا کیا بچا رہی ہوں. لاک ڈاؤن میں ہماری جماعت چل رہی. لاک ڈاؤن میں اب آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن کا حال کیا تھا. جماعت تہ خانے میں تھی، پریشان اسٹوڈنٹ ہے، بچے اتنے پریشان، کب گھر جائیں گے، کب گھر. تہ خانے سے اوپر آنے کی اجازت نہیں، بیسمنٹ میں جماعت. مقامی ذمہ دار کے ہم سب بھول کے بھی اوپر آپ جو سبزی لینے بھی مت آنا، سب آپ کو مل جائے. ایک دن ذمہ دار جماعت کے رو کے اللہ سے دعا مانگی اور روتے روتے یوں اس سر تکیے پہ چلا گیا اور آنکھ لگ گئی. جیسے آنکھ لگی تو وہ تہ خانے میں دادر تھا، اس سیڑھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر جماعت کے پاس آئے. جماعت کے امیر صاحب کا سر ہوتا، بیٹا اتنا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم کام کو ہم نے نہیں سکتا. اتنی قریب روحانیت ملے گی نبی. جس نبی کو خواب میں دیکھا، نبی کو خواب میں دیکھا، شیطان نبی کی شکل کو لے کر خواب میں نہیں آ سکتا. جیسے صحابہ نے نبی کی زیارت کی، شفاعت بازی ہو گئی. کسی نے خواب میں نبی کی زیارت کی، اس پر بھی شفاعت بازی. یہ کام نبی کا ہے، یہ نبی کی روحانیت والا کام ہے. کام کی رہبری پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. خواب میں آ کر حضور نے کہا اس کا خلاصہ ہے، ایسا سر اٹھایا، بیٹا کیوں اتنا رو رہا ہے؟ حضور ہماری جماعت ہے، وقت پورا ہو گیا، 80 دن ہو گئے، نوجوان بچے ہمارے چھوٹے بچے گھر میں، یہ لاک ڈاؤن میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، ہمارا کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں، جانے کی کوئی سبیل نہیں. 3 مرتبہ کلیکٹر نے پرمیشن کینسل کر دی. حضور کی زیارت ہے. آپ نے آ کر فرمایا خلاصہ ہے، جتنی بھی جماعتیں لاک ڈاؤن میں اس وقت میں چل رہی ہے سب کو میرا سلام کہہ دو. نبی کا سلام آیا. کب سے بیٹھے ہیں بستر پر بیمار ہے غم، آج شاید جواب سلام ہو. برسوں سے سلام درود پڑھتے تھے نبی کو. یہ کام ایسا ہے کہ کام کرنے والوں کو نبی سلام پہنچا رہے ہیں. ہم سمجھے میرے بھائیوں، یہ کوئی رسمی کام نہیں ہے، دنیا بنانے کا کام نہیں ہے. یہ دنیا تو بنے گی، اس سے کوئی انکار نہیں. اصل تو نبی کے ساتھ جنت میں نبی کا پڑوس مل گیا. ہمارا یوسف صاحب فرماتے تھے کام سے مغفرت کا یقین ہے، لیکن کام کے اندر قربانی دیں گے تو جہاں صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی ہم جنت میں جائیں گے. اس زمانے میں دین کا محنت، نبی والی محنت کا پر قربانی دینے والوں کو صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی بھی جنت میں لے جائیں. ساری جماعتوں کو سلام کہہ دے، یوں کہا. اس کا خلاصہ تھا. اور آگے جملہ یوں کہا کہ جتنی جماعتیں اس وقت میں سفر میں ہیں، کسی جماعت کے کوئی ساتھی کو اس بیماری سے نقصان نہیں ہوگا. سب خیر و عافیت سے گھر پہنچے. آپ کے شہر کی کتنی جماعتیں لاک ڈاؤن میں باہر تھی، کسی ایک کا بھی انتقال ہوا تھا. ہزاروں جماعتیں تھیں، بیرون میں جماعتیں تھیں، افریقہ میں جماعتیں، ساری جماعتیں خیر و عافیت سے. کسی کے ایک کا بھی کورونا پازیٹیو نہیں آیا.
اس نے بچایا؟ ارے بولو نا، کام اللہ کا ہے۔ آج تک اس کام کے بارے میں جو غلط فہمی اور جو ہم نے چالاکی کی اور روح گردانی کی اور پیٹ پھیر کر کھڑے ہوئے اور قربانی دینے میں اپنی جان بچائی، آج سچے دل سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں، اے مولا معاف، ہم نے تیرے کام کو نہیں سمجھا، پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، سرمایہ ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج نیت کر لے، جان کی ایک ایک سانس کو، مال کی پائی پائی کو انشاءاللہ نبی کے دین پہ لگائیں گے، انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ احمد آباد کے مسلمان زندہ دل ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ بتاؤ میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو 2 مرتبہ 4 مہینے لگانے کی توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، ایسے اللہ کے نیک بندے جن کو پاس میں اللہ نے یہ شرائط و قواعد، جیب مت دیکھو، خدا کی قسم جیب پر تشکیل نہیں ہے، مال کی بنیاد پر تشکیل نہیں ہے، ہماری تشکیل تو صفات کی بنیاد ہے۔ ملکوں میں صفات دیکھا جا رہا ہے، تعمیری کام ہے ملکوں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قواعد دیے، موقع دیا 2 بار 4 مہینے کا، اللہ کا شکر ہے کہ بھائی مقامی کام ہے، اور جو بڑے چاہتے ہیں، بس اللہ نے جو دیا ہے، اپنی دنیا مت دیکھو، اپنا جیب مت دیکھو، اپنے حال مت دیکھو، یقیناً تمام حالات کا حال اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی والے دین کی محنت میں رکھا ہے، تمام حالات کا حل اسی میں۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھے بغیر اللہ کے بھروسے پر میرے بھائیوں کھڑے ہو کے نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں مشورے سے جو ہوگا میں تیار ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ عبدالرزاق بھائی، اللہ کی کرام میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے جلدی جلدی لکھاؤ۔ زیادہ خرچ کے لیے بہت سارے پاسپورٹ بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما، آسان زیادہ خرچ میں نا، اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ ابھی ایک بار نام لکھ لو پھر تفکر کرو۔ بھائی کھڑے ہو کے لکھاؤ، جلدی جلدی لکھاؤ۔ اب ہم آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ایمان میں، عمل میں، جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی نماز اور اذان اطمینان سے ہوئے گی، کوئی بھی جانے کی کوشش نہ کرے، اللہ مدد اذان بھی کرے۔ ہوئے گی، نماز بھی ہوئے گی، دعا بھی ہوئے گی۔ بتاؤ بھائی بتاؤ۔ کھڑے ہو حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرما، آسان فرمائے۔ بہت ضرورت ہے ملکوں میں حفاظ کرام کی۔ میرے پاس میں وقت نہیں میرے بھائیوں، گزشتہ سال ہمارا افریقہ کے ایسے ملک میں سفر ہوا، مسلمانوں کا ملک، پورے ملک میں دھیان سے سننا، پورے دیش میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو دن گزارے، یہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔ وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں حافظ کس کو کہتے ہیں، زبانی قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، دیکھنے کو ترستے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مولانا تھے، حافظ بھی تھے، اللہ ان کو جزائے کرتے، ان کی برکت سے اس ملک میں پہلا حافظ کلاس اور حافظ کے مدرسے کے بنیاد پڑی، ملک میں بنیاد ڈال گیا مدرسے۔ بہت ضرورت ہے علماء کی، حفاظ کی، ہر امت کا ہر طبقہ اس کام کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور بتاؤ کھڑے ہو کے جلدی جلدی بتاؤ۔ 2 بار 4 مہینے لگایا مجمع کون کون ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، 3 سال ہو گئے سفر ہوا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما، اللہ آپ کی زندگی برکت۔ جی امین صاحب، آپ کا سفر 2 سال پہلے، ابھی 6 سال، اللہ قبول۔ جی علی صاحب، آپ جی وہی 3 سال ہو گئے، 23 میں ہوا تھا سر، 23 میں ہوا تھا، بس تو ہو گئے 26 آ گئے، 24 25 اور 26 نیت کرو گے انشاءاللہ۔ ارے سفید بال والا سے امت کی قسمت چمک جائے گی، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے نہ ملک کا کام بن جائے گا۔ رہا کیا ہے دنیا میں، نیت کرو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کی عمر برکت۔ کیا نام آپ کا؟ مشتاق احمد، اللہ قبول فرما۔ اور بتاؤ بھائی، اور باہر والے بھی بتاؤ۔ باہر والے سمجھتے اندر والوں کی تشکیل ہے، اندر والے سمجھتے باہر والوں کی تشکیل ہے۔ اپنی تشکیل کرنا آگے اس کو کام آیا۔ حضرت امام عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پرانا وہ ہے جو اپنی تشکیل خود کرے، وہ پرانا ہے۔ اپنی تشکیل خود کرے، وہ پرانا ہے۔ نیت کرو بھائی، نیت کتنے نام؟
بھائی جماعت نہیں بنی ہے تو جماعت مکمل کرو. عثمانی حلقے کی جماعت, ادھر ادھر چندہ نہیں. مسجد کی جماعتیں جا رہی ہے اب تو مسجد, ابھی پانولی میں اس سے پہلے کے مشورے میں جماعتیں پیش ہوئی, ایک مسجد کی جماعت بیرون کی, پوری مسجد کی جماعت. اب تو ماشاءاللہ گجرات میں مسجد کی جماعتیں بنتی ہیں بیرون کی. کھڑے ہو کے لکھاؤ نا, ارے بابا چائے پلائی آپ نے, آپ کا ہار کے ماشاءاللہ جماعت والوں کو چائے پلا دی آپ نے, اب تو کسی حال میں بھی گنجائش نہیں. کھڑے ہو کے لکھاؤ اللہ قبول فرما, حافظ صاحب اللہ قبول فرما, صاحب اللہ قبول کرے, اللہ مدد فرما, جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما, ایمان اعمال میں برکت عطا فرما. اور بتاؤ زیادہ نام زیادہ, اور یہاں آگے کوئی, اچھا اس میں ایک بار 4 مہینے والے بھی جا سکتے ہیں, یہ تو زیادہ خرچ کی بھی تشکیل ہو رہی ہے. اس میں جس کے ایک بار 4 مہینے لگے وہ بھی جا سکتے ہیں. اس میں ایک بار 4 مہینے والے ہاتھ اٹھاؤ, جس کے ایک بار لگے, او 2 جماعت بن سکتی, دکھاؤ نا انشاءاللہ. حجی صاحب اللہ, اچھا اندرون میں جا, اللہ قبول فرما. اچھا اس میں جس کے 4 مہینے کا ارادہ ہے پڑھو, اندر بیرون زیادہ خرچ جو بھی ہو, چلو اجتماع سے ذرا کھڑے ہو جاؤ جلدی پھٹافٹ. اللہ قبول فرما, اللہ بہت خوش ہے. جلدی جلدی ماشاءاللہ, جلدی جلدی. دل کا رخ بدلے گا, دعویٰ نہیں ہے, امید ہے دل کا رخ بدلے گا. اللہ تعالیٰ دل کے رخ کو بدل دے گا. باہر سے نام نہیں ہے, باہر سے مقبولیت کی علامت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. ہاں ماشاءاللہ, کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ, یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ کے قریب ہوں گے. 1 منٹ ذرا کھڑے ہو جائیں تو سب, ہاں اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. یہ جوان کھڑے ہو جائے, جوانوں کی ضرورت ہے. ہاں ذرا باہر والے بھی کھڑے ہو جاؤ, باہر والے بھی ذرا, باہر والے کھڑے ہو جاؤ, اندر والے بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ جوان ہمارے کھڑے ہو جاؤ, جس کے اب تک نہیں لگے خدا کے قسم یہ موقع ہے, کھڑے ہو جاؤ. یہ فیصلوں کا وقت ہے, یہ فیصلوں کا وقت ہے. ہاں یہ فیصلے ہوں گے. اس کام کو 100 سال پورے ہونے کے قریب ہے. اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے کرے. ہاں اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ مدد کرے. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے لگانے کا وقت ہے. اجتماع آتا ہے ربانی لہر کو لے کر آتا ہے. جہاں اجتماع ہوتا ہے ربانی لہر چلتی ہے. جو اس لہر میں آتا ہے اللہ برسوں کی خیر دے دیتے, برسوں کی خیر, برسوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے, 100 کی قسمت جگا دیتے. حلیمہ آئی تھی, غریب خاتون میرے بھائیو, اللہ کے نبی یتیم تھے, اٹھایا, اللہ نے حلیمہ کی ایسی قسمت جگائی. آج دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کی بیٹیوں کے نام حلیمہ ہے. حلیمہ کے ساتھ بہت ساری عورتیں آئی تھی مکہ میں, مالداروں کے, جاگیرداروں کے بچوں کو لے گئی. ایک خاتون کا نام کتاب میں نہیں ملتا جس نے نبی کو چھوڑا, یتیم سمجھ کے چھوڑا, یتیم سمجھ کے دیکھا نہیں, یتیم سمجھ کے اٹھایا نہیں. آمینہ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے. یتیم بچہ ہے, پرورش کریں گے تو کیا ملے گا. وہ خاتون مکے کے زمینداروں کے, مالداروں کے بچوں کو لے کر گئی. ایسی عورتوں کا ایک کا بھی نام کتابوں میں نہیں ملتا, اور اس غریب حلیمہ کا نام ملتا ہے جس نے یتیم نبی کو اٹھایا تھا. اور ایسی سواری دوڑ رہی تھی. 3 دن قیام کرا حلیمہ نے مکہ میں, اور وہ عورتیں پہلے دن لے کے بچوں کو چلی گئی. حلیمہ نے 3 دن مکے میں قیام کیا. جب حلیمہ نے اونٹنی کو کھڑا کیا, نبی کو بیچ میں بٹھایا تھا, اونٹنی کھڑی ہونے تیار نہیں. حلیمہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی, حلیمہ جس بچے کو تو نے بیچ میں بٹھایا ہے اس کو اٹھا کر آگے کر دے. جب نبی کو آگے کیا تو اونٹنی کھڑی ہوئی, اور آ کر پہلے بیت اللہ کا طواف کیا, پھر بیت اللہ کے سامنے سجدہ کیا, پھر آسمان کی طرف نے سر کیا, اور پھر جو چلنا شروع کیا تو وہ 3 دن پہلے جانے والی عورتوں کی اونٹنی پیچھے تھی, حلیمہ کی اونٹنی آگے تھی. عورتیں کہنے لگی حلیمہ تیری اونٹنی کو کیا ہوا. حلیمہ کہنے لگی, ارے وہ کہنے لگی کہ حلیمہ شاید تو نے مکے سے اونٹنی کو بدل دیا. حلیمہ کہنے لگی اونٹنی تو وہی ہے, سوار ہی نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. نبی کی میرے بھائی محنت کو داخل کرے اپنی جوانی میں, زندگی میں, اپنے کاروبار میں. اللہ کے نبی کے کام کے لیے 4 مہینے دینے سال کے, ہر سال کے 4 مہینے دیں گے. خدائی کے سب اللہ ایسی روزی پہنچائیں گے کہ گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تھکنے والی روزی سے اللہ بچا لیں گے, برسوں کے قرضوں کو اللہ ادا کر دیں گے.
مسائل کو حل کریں گے، یقینی ہے میرے بھائی، ہم مسائل کے لیے نہیں جائیں گے، لیکن ایک امید ہے، ایک نیت، ایک یقین ہے۔ نیت یہ نہیں ہے لیکن یقین ضرور ہے کہ اللہ سارے مسئلے کا حل نبی والے تقاضے کے پورا کرے۔ اللہ قبول فرمائے، جان و مال میں خوب برکت دے، اللہ ان کی جوانی میں برکت دے۔ بھائی یہ جو ساتھی کھڑے ہیں یہ پیچھے کی جانب پہ چلے جاؤ، پیچھے مت بھولو نا، آگے بھائی آگے آ جاؤ، یہاں پہ آ یہ تو جاؤ، آگے بڑھنے والے لوگ، یہ ادھر آگے آ آگے جاؤ، آ جاؤ ساتھی، ادھر جاؤ، امیر صاحب آئے، امیر صاحب کے پاس بتاؤ، شامل بھائی آ جاؤ یہاں پہ، یہ پر آ جاؤ، میں اللہ ادھر آ تعالیٰ بہت برکت بھائی دے، آگے آ جاؤ، جان آگے میں، کی مال طرف میں، تھوڑی عزت میں، آبرو میں، ایمان میں، اعمال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے، اللہ مسائل کو حل فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے مسائل کو حل فرمائے۔ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ آگے آ جاؤ، تمہارے سامنے۔ حضرت آگے آ جاؤ، کوئی بتا ہم کو تو سب کی ضرورت ہے۔ دوری یہ جگہ خالی کرو، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ بھائی ساتھی، بھائی تھوڑا ادھر آ جاؤ، یہ بھی جائے گا، یہ مجمع بھی جائے گا انشاءاللہ، ہاں یہ مجمع بھی جائے گا انشاءاللہ، ڈرو مت، یہ فہرست میں نام آ گیا، دنیا کے حالات